احموز اول، مصر سے غیر ملکی حکمرانوں کو نکالنے والا فرعون۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے لگ بھگ 3800 برس قبل قدیم مصر کی شاندار سلطنت پر ایسے غیر ملکی لوگ قابض ہو گئے تھے جو وہاں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ قدیم دور کا یہ ملک اس قدر امیر اور خوشحال تھا کہ تجارت کے لیے آنے والے غیر ملکیوں نے وہاں سے بے پناہ دولت کما کر ان وسائل سے مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قدیم مصر کی نہیں بلکہ آج سے 4000 برس قبل کے خوشحال متحدہ ہندوستان کی کہانی ہوگی، اور غیر ملکی تاجر کوئی اور نہیں بلکہ برطانیہ کی مشہور ایسٹ انڈیا کمپنی ہوگی، لیکن ایسا نہیں۔ یہ غیر ملکی تاجر یورپی انگریز نہیں بلکہ ایشیائی باشندے تھے جنہیں ہکساس کہا جاتا تھا۔ دوستو، ہکساس نامی ان غیر ملکیوں نے اپنی معاشی طاقت کے بلبوتے پر 1782 قبل مسیح میں مصر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا جو لگ بھگ 200 برس جاری رہا، لیکن پھر مصریوں کی قسمت جاگی اور انہیں ایک ایسا عظیم حکمران مل گیا جس نے غیر ملکی قابض حکمرانوں کو شکست دے کر مصر سے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مصر کے اس عظیم بادشاہ کا نام تھا احموز اول۔ آخر اس فرعون نے ان طاقتور غیر ملکی حکمرانوں کو کیسے شکست دی تھی؟ مصریوں کے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی جد و جہد کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ اس ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہمارے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، 18ویں صدی قبل مسیح میں مصر کے حکمرانوں کی کمزوریوں، نااہلیوں اور غلط فیصلوں سے فائدہ اٹھا کر وہاں تجارتی سرگرمیوں کے لیے مقیم غیر ملکی باشندوں نے ملک کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ غیر ملکی تاجر باشندے ہکساس تھے جن کا تعلق مغربی ایشیا سے بتایا جاتا تھا۔ مصری انہیں غیر ملکی سرزمینوں کے حکمران کہا کرتے تھے۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق قدیم مصر میں ہکساس کی حکمرانی لگ بھگ 1782 قبل مسیح میں شروع ہو گئی تھی۔ ان کی حکمرانی زیریں مصر کے علاقے پر تھی، جبکہ مصر کے مقامی فرعونوں کی حکومت بالائی مصر کے علاقوں تک محدود ہو گئی تھی۔ یعنی اس وقت مصر ٹوٹ کر دو بڑے حصوں یا ملکوں میں تقسیم ہو چکا تھا، بالائی مصر اور زیریں مصر۔ تاہم طاقت کے لحاظ سے ان دو ممالک میں ہکساس حکمرانوں کا زیریں مصر آگے تھا، جس کی وجہ سے بالائی مصر کے مقامی فرعون انہیں ٹیکس یا خراج دینے پر مجبور تھے۔ یہ ٹیکس انہیں ہکساس کے غضب سے محفوظ رکھتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق ہکساس چونکہ غیر ملکی تھے، اس لیے قدیم مصر کے لوگوں کے لیے ان کی اہمیت اپنے مقامی فرعون سے کم ہوا کرتی تھی۔ مصر کے مقامی حکمران یعنی فرعون ایک طرف سیاسی لحاظ سے اعلیٰ ترین مقام رکھتے تھے تو دوسری جانب انہیں مذہبی لحاظ سے بھی بلند ترین مقام حاصل تھا۔ مصری مذہب کے مطابق فرعون زمین پر دیوتاؤں کے نمائندے تھے، یعنی عوام اور معبودوں کے درمیان تعلق کا ذریعہ تھے۔ یہ وہ رتبہ تھا جو زیریں مصر میں حکومت کرنے والے غیر ملکی ہکساس حکمرانوں کو حاصل نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم مصری دور کے تاریخ دانوں نے انہیں ظالم، غاصب اور غیر ملکی حملہ آور کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، اس تناظر میں مصر کے ایک بڑے حصے پر ہکساس کا قبضہ مقامی مصریوں کے نزدیک ذلت آمیز چیز تھی، لیکن اس قبضے کو چھڑانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہکساس نے معاشرے کو اپنانے کے لیے کئی اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے اپنے زیر حکومت علاقے میں مقامی لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر بٹھانے کے ساتھ ساتھ مصری رسم و رواج بھی اپنایا ہوا تھا۔ جدید دور کے تاریخ دانوں کے مطابق ان کے دور میں مصری تجارت میں بھی نمایاں بہتری ہوئی تھی۔ مصر کے کئی مقامی علاقوں کے گورنرز نے ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رکھے تھے، جس کے باعث وہ منافع بخش تجارتی تعلقات کے مزے لے رہے تھے۔ ان حالات میں کمزور مقامی فرعون کی جانب سے ہکساس کے خلاف جنگ چھیڑنا تباہ کن ہو سکتا تھا، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے بالائی مصر کو زیریں مصر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ایک ایسا واقعہ جس نے مصریوں کی ہکساس کے خلاف جد و جہد کی بنیاد رکھ دی، وہ جد و جہد جسے فرعون احموز اول نے منطقی انجام تک پہنچایا۔ آخر یہ واقعہ کیا تھا جس نے کمزور مصری حکمرانوں کو طاقتور ہکساس سے بغاوت پر مجبور کر دیا تھا؟ اس واقعے کا تعلق احموز اول کے والد فرعون سیکننری ٹاؤ اور مصری مذہب میں مقدس سمجھے جانے والے ایک جانور سے تھا۔ دوستو، قدیم مصری قائد میں کئی جانوروں کو مقدس قرار دیا گیا تھا اور مصری انہیں زمین پر دیوی دیوتاؤں کا روپ سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک جانور دریائی گھوڑا تھا۔ قدیم مصری مذہب میں دریائی گھوڑے کو ٹاورٹ نام کی دیوی سے منسلک کیا جاتا تھا۔ اس دیوی کا سر اور جسم دریائی گھوڑے کے ہوتے تھے۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ دریائی گھوڑے کی شکل والی یہ دیوی نوزائیدہ بچوں اور حاملہ خواتین کی محافظ تھی۔ فرعون سیکننری ٹاؤ نے اپنے دارالحکومت تھیبز میں تالاب بنوا کر دریائی گھوڑے پال رکھے تھے۔ یہ ایسا تالاب تھا جس کا احترام سب پر فرض سمجھا جاتا تھا، لیکن شاید اس وقت کے ہکساس حکمران اپوفس کو یہ جانور پسند نہیں تھا۔
یہی وجہ ہے کہ اس نے بالائی مصر کے فرعون سیکنڈری ٹاؤ کو خط لکھ دیا، وہ تھیبس کے تالاب میں پالے گئے دریائے گھوڑوں سے تنگ ہے کیونکہ ان جانوروں کے شور سے اس کی نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے اس تالاب کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ طاقتور ہکساس حکمران کا یہ خط جہاں بے تکا تھا وہیں مصریوں کے مذہبی عقائد سے سنگین گستاخی کے مترادف تھا۔ بے تکا یوں کہ ہکساس حکمران دریائے گھوڑوں کے اس تالاب سے لگ بھگ 644 کلومیٹر دور رہتے تھے، وہاں تک اس جانور کی آواز کا پہنچنا ناممکن تھا، اس لیے ہکساس فرعون کا نیند میں خلل کا دعویٰ بالکل فضول تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے مصریوں کے مذہبی عقائد کی پرواہ کیے بغیر گستاخانہ انداز میں دریائے گھوڑے کے تالاب کے خاتمے کا حکم صادر کیا۔ اس چیز نے فرعون سیکنڈری ٹاؤ کو بھڑکا دیا، اس کے نزدیک یہ خط مصریوں کی توہین کی انتہا تھی، وہ ہکساس حکمرانوں کو خراج دینے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر مقدس دریائے گھوڑے کی توہین اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب اس کی کمزور ریاست نے ہکساس حکمرانوں کی طاقتور ریاست کو للکارنے کا فیصلہ کیا۔ مصریوں نے ہکساس کے خلاف آزادی کی جنگ چھیڑ دی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس خونریز جنگ میں فرعون سیکنڈری نے بہادری سے اگلے محاذ پر لڑتے ہوئے جان قربان کر دی۔ ہکساس یہ جنگ تو جیت گئے، تاہم اس نے مصریوں کو آزادی کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ سیکنڈری کے بعد اس کا بیٹا کاموز فرعون کے منصب پر فائز ہوا، اس نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہکساس کے خلاف جنگ کو آگے بڑھایا۔ کہتے ہیں فرعون کاموز نے ہکساس کے زیر کنٹرول کئی علاقوں کو آزاد کرا لیا تھا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق کاموز نے ہکساس کے دارالحکومت اوارس کو بھی تباہ کر دیا تھا، لیکن ہکساس ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے تھے کہ کاموز مارا گیا۔ اس کی موت کے بارے میں زیادہ شواہد دستیاب نہیں، بعض ریسرچر کے مطابق وہ بھی لڑائی کے دوران ہی مارا گیا ہوگا۔ بہرحال دوران جنگ ہونے والی اس موت نے مصریوں کی جدوجہد کو نقصان پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ اس دوران ہکساس کئی آزاد شدہ علاقوں پر دوبارہ قبضے میں کامیاب ہوئے۔ ہکساس کا دارالحکومت اوارس بھی دوبارہ ان کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ احموز اول کی تخت نشینی کا سال 1570 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ فرعون بننے کے بعد اس کے سامنے اپنے والد اور بھائی کا ادھورا مشن تھا، یعنی غیر ملکی ہکساس سے مصر کو مکمل آزادی دلانا۔ احموز اول نے فوج کی تنظیم نو کر کے اسے زیادہ فعال شکل میں ڈھال دیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق مصر پر قبضے کے دوران ہکساس نے جو نئے ہتھیار متعارف کرائے تھے وہ کانسی سے بنائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان غیر ملکی حکمرانوں نے مصر میں پہلی بار جنگی مقاصد کے لیے گھوڑا گاڑیاں متعارف کرائی تھی۔ احموز اول نے ہکساس سے لڑنے کے لیے انہی کے متعارف کردہ جدید ہتھیاروں اور گھوڑا گاڑی کا استعمال کیا۔ ریسرچرز کے مطابق فرعون احموز اول نے ہکساس کو مصر سے نکالنے کے لیے 3 جنگیں لڑی اور بالآخر انہیں اوارس شہر سے مکمل طور پر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان جنگوں کے نتیجے میں مصری فوج نے ہکساس کو فلسطین اور شام کے علاقوں کی جانب دھکیل دیا اور یوں لگ بھگ 200 برس بعد مصر کو ان غیر ملکی حکمرانوں سے چھٹکارا مل گیا۔ فرعون احموز اول کی یہ کامیابی نہ صرف مصر کی مکمل آزادی پر ختم ہوئی بلکہ وہ اپنے والد اور بھائی کا انتقام لینے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مقدس دریائے گھوڑے کے احترام میں شروع ہونے والی جنگوں کو اس نے منطقی انجام تک پہنچایا۔ مصر میں دریائے گھوڑے کے تالاب تو ختم نہ ہوئے بلکہ ہکساس حکمرانوں کو اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑ گیا۔ یوں فرعون احموز اول نے انتشار اور بدامنی کے طویل دور کے بعد مصر کو متحد کر دیا۔ دوستو، قدیم مصر کے اس بہادر فرعون کے کارنامے صرف ہکساس کو شکست دے کر ملک سے نکالنے تک محدود نہیں بلکہ اس فتح کے بعد بھی اس نے کئی ایسے اقدامات اٹھائے جس سے مصر طاقت اور خوشحالی کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ ایسا دور جس نے مصر کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کر کے دنیا میں نیا مقام دلوایا۔ آخر فرعون احموز اول کے یہ اقدامات کیا تھے، جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔